الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم پر ایک بڑا انعام تو یہ کیا ہے کہ ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، ان کے لیے رسول بھیجا. رسول تو سب کے لیے ہے، لیکن نفع ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو ہوگا، غیروں کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ نعمت ہے کہ ہم کو یہ توفیق ہوئی ہے، ایمان نصیب ہوا ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر. اس لیے اس ایمان کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا کام یہ ہمارے لیے خیر کثیر کا ذریعہ ہے. اس لیے اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت ہو. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر یوں کہا، موسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنایا، اس کا شکر کرو. تو یہ خاص بات ہے کہ انبیاء کرام نے اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کیا ہے. شاکرانہ مزاج سے کہ گویا ہم پر اللہ کے احسانات ہو رہے ہیں، انعامات ہو رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہاں، ان تشکروا یرضہ لکم. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا. یہ بات اس لیے اس نعمت پر شکر کرنا ہے. باقی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے. رات بھی ہے، دن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، حالات بھی آتے ہیں. جی ہاں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، ہر طبقے پر آتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے. تو یہ تو اللہ کی نعمت پر نظر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور ان کے پیروی کرنے والے اکابر وہ ہمیشہ کام بھی کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے. کام بھی کرتے تھے اور معافی بھی مانگتے تھے. جی ہاں، انہیں کہ گناہ کر کے معافی مانگتے تھے، کام کر کے معافی مانگتے تھے. اور یہی تعلیم ہم کو دی ہے کہ کام بھی کرو جو مطلوب ہے اللہ کی طرف سے، جس کا حکم ہے، اور پھر آخر میں کیا کرو؟ معافی مانگو. نماز میں آخری قاعدے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی. کون سی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا سکھائی اور آپ نے ابوبکر کو سکھائی. اللہ کی مخلوق میں آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے اور امت میں ابوبکر سے کوئی بڑا نہیں ہے. جی ہاں، تو وہ بڑوں نے بڑے کوئی بات سکھائی کہ اللہ کے سامنے اپنے قصوروں کا اقرار کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، تاکہ امت میں ابوبکر سے بڑھ کر اور کوئی ہے نہیں. تو ان کو سکھائی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت زیادتی کی ہے اور کوئی بخشنے والا تیرے سوا ہے نہیں، اس لیے میری مغفرت فرما دے، اپنی طرف سے میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. میں نے بہت ظلم کیا ہے. روایتوں میں کثیرہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا. میں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے معاف فرما دے. تو یہ طریقہ ہے کہ عمل بھی کرنا ہے. ہاں،
اپنی طاقت کے مطابق صحیح نیت سے صحیح ترتیب سے، اور پھر آخر میں اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کر کے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، تاکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، یعنی اللہ راضی ہو جائے۔ قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس سے، کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ بڑی خطرناک بات۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ کہ اللہ کا غضبناک ہونا، کہ اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے، اس سے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ راضی ہو جائے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں۔ اس لیے اپنے کمی کی، اپنی کوتاہی کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل بھی مانگنا ہے۔ یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور اپنا عمل کرتے رہو۔ ہاں، اپنا عمل کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ یہ ساری عمر کا کام ہے۔ جی ہاں، کہ اللہ کا کام کرنا، اللہ کا فضل مانگنا، اللہ کا کام کرنا، اللہ کا فضل مانگنا، یہاں تک کہ خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ بس اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، دعا باقی ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، خیر عملی خواتمہ، خیر ایام یوم القاک فیہ۔ یہ سب دعائیں تعلیم کے لیے ہے ہم کو، ہاں، اور ہم کو یہ سب دعائیں جتنی کر سکتے ہو یاد بھی کرنی چاہیے اور اس کے موقع پر مانگنی بھی چاہیے۔ اس کا نام اتباع ہے، اس کا نام اتباع ہے۔ ہاں، علم و ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو سیکھیں، اور سیکھ کر کے عمل کریں، اور عمل کر کے امت میں اس کو پھیلائیں۔ ہاں، تو دو کام ہوں گے، ایک کام استقامت کا ہوگا، ایک کام نصرت کا ہوگا، اور یہی دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم اپنے دین کے کاموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر استقامت کے ساتھ رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، اور استقامت کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین کے مددگار بنیں۔ نصرت، اپنے دین کے مددگار بنیں، کہ دین کی مدد کرو، کہ دین کے لیے دنیا میں راستہ کھلے۔ جی ہاں، کیونکہ لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے، اس لیے جب نبی آتا تھا تو وہ راستے کھلواتا تھا۔ پہلے زمانے میں خاص کر طبقے کے لیے نبی آتا تھا، تاجروں کا نبی، زمینداروں کا نبی، اس طرح آتے تھے، حاکموں کا نبی، کہ انہوں نے اپنے طبقے میں جو راستہ بند کیا ہے وہ کھلوانا ہے۔ جی ہاں، آخر میں آپ کو بھیجا کہ تمام طبقوں کو دعوت دو اور تمام طبقوں کو رہبری کرو کہ ان سب کے لیے خیر کے راستے کھل جائے۔ جی ہاں، اسے آپ کو رحمت للعالمین بتایا گیا ہے کہ آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اسے یہ کام جو ہو رہا ہے، ہاں، جہاں بھی ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جی ہاں، اس لیے وہ احسان کی قدر بھی کرنی ہے، اپنی کمی کوتاہی کی معافی مانگنی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اس کے لیے محنت اور دعا دونوں کرنی ہے۔ محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ کیوں کہ عالم کی بقا، عالم کی سلامتی اور آخرت کی نجات کے لیے نبی والا کام ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ جی ہاں، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، اور یہ کام ہے تو دنیا کی سلامتی ہے اس کے اندر، اور آخرت کی نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ ضرور دعا کی درخواست تو کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ حضرت عمر عمرے میں جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا، بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا۔ یہ کہا، اندازہ لگاؤ، حضرت عمر عمرے میں جا رہے ہیں، جیسے آپ حضرت جاتے ہیں عمرے میں، تو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا۔
تو دعا کے لیے ایک دوسرے کو کہنا یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے. ہاں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، یہ دعا بہترین ہتھیار ہے، بہترین سہارا ہے. جی ہاں، تو اس لیے چھوٹوں کو بھی ہے، چھوٹوں کے ذمہ بھی ہے، بڑوں کے ذمہ بھی ہے، دعا مانگیں اور دوسروں کے لیے دعا کریں، یہ خیر خواہی ہے. جی ہاں، دعا کرنا کرانا یہ خیر خواہی ہے، اور ہمارا دین پورا خیر خواہی پر ہے. اب دین کلہ نصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس لیے دعا کرنا بھی ہے کرانا بھی ہے. دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. دعا مانگنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. پہلے ہر چیز میں مصنون طریقے کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. خالی پھرنا کافی نہیں ہے. ہمارا پھرنا سنت زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تو سنی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہے. پھر ہم سے کیا چاہا جاتا ہے تبلیغ کی ذریعے سے، کہ تبلیغ کے ذریعے سے ہم سے اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کا، اپنے نبی کے طریقوں کے پیروی کریں. ورنہ الحمدللہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال سب صحیح ہے. جی ہاں، تمیز یہ ہے. اس لیے بزرگوں کے ارشادات پڑھنے بھی چاہیے بار بار. اگر بزرگوں کے ارشادات نہیں پڑھو گے تو پھر اپنے چلاؤ گے. ہاں، اس لیے ان کی صحبت بھی ضروری ہے. صحبت تو رہی نہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو نوفوس تو رہے نہیں، نوکوش ہیں. ان کے نقش قدم ہیں، ان کے ارشادات ہیں، وہ ان کے قائم مقام ہیں. اس لیے ان کی باتوں کو دیکھنا بار بار اور سمجھنا تاکہ چیز اپنی جگہ سے ہٹے نہیں. جی ہاں، میں نے کہا دعا مانگنی ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور امت کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، اور پھر اپنی مراد مانگی جاتی ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے دعا کا، جو فضائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیخ نے، دعا مانگنے کا طریقہ. تو اسی طریقے سے دعا مانگنا ہے. باقی دعا تو جس وقت میں مانگو گے، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے، ہر وقت قبول ہوگی، ہر وقت. ہاں، اور دعا مانگنے کی ہر وقت اجازت ہے. اللہ سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بڑوں سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے. نہیں، کھلا ہوا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کیا کروں گا. یہ کہا ہے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانشر من ابتغیا وارأف من ملک ارأف من ملک انت ارأف من ملک. اللہم انت ارأف من ملک واجود من سئل واوسع من عطا. اللہم انت الملک لا شریک لک. اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك. تطاع وتشكر وتوصى وتذكر أقرب شهيد وأدنى حفيظ. قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكترت الآثار ونشرت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والدين والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك. الخلق خلقك والعبد عبدك. الخلق
حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شيء. اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تعطي الناس من المال والأهل والولد غير الضار ولا مضر. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. دربار میں اقراری مجرم ہے. اے اللہ دربار میں اقراری مجرم ہے. ہماری پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت پر اس ہدایت کی ہوا چلا دے.
فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، برباد ہونے سے بچا دے۔ اے اللہ دین کی یہ محنت اور دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کو قبول ہونا، مخلصین کو اور مستخلصین کو اے اللہ اس کام کے لیے تیار فرما، اخلاص والوں کو، استخلاص والوں کو اے اللہ تیار فرما، ہمارے قلوب میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے اپنے دلوں میں استخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، اس کام کی بھی حفاظت فرما، امت کی بھی حفاظت فرما، دین کے تمام کام جس کا ہونا تجھے پسند ہے وہ سب کی حفاظت فرما، اخلاص والوں کو اے اللہ اس کام کو آگے، اس کام کے لیے آگے فرما، ایک ایک امتی کو اخلاص سے مالا مال فرما، استخلاص سے مالا مال فرما، استقامت سے مالا مال فرما، ہم میں سے ایک ایک کو اپنے قصوروں پر ندامت بھی عطا فرما اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کو وہ سب چیزیں عطا فرما، اور شر کے راستے کی جتنی چیزیں آپ نے مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، جو جس مشکل میں گرفتار ہے اے اللہ اس مشکل سے اس کو نجات عطا فرما، عافیت صحت سلامتی توفیق اطاعت عطا فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا وہ دعاؤں کے آرزومند ہو یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، اس میں ان کو برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو خیر تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں بڑی خیر عطا فرما، اور جن شروع سے نیک بندوں نے کرنا چاہیے ان تمام شروع سے ہمیں اپنے کرنا ملے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ ہمیں عطا فرما، جن سے بنا چاہیے اسے ہمیں اپنے گناہ میں لے لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔